السلام علیکم ویورز، آپ سب کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ہستی کی کہانی لے کے آیا ہوں جن کا رنگ سیاہ تھا لیکن دل ایمان کے نور سے روشن تھا۔ وہ غلام تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، لیکن ایمان کی طاقت نے اسے دنیا کا سب سے آزاد انسان بنا دیا تھا۔ وہ شخص جس نے مکہ کی جلتی ریت پر اذیتیں سہی، بھاری پتھروں کے نیچے کچلا گیا، مگر زبان پر صرف ایک ہی کلمہ رہا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ صحابی جسے اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف ملا، مکہ کی سرزمین پر سورج آگ برسا رہا۔ خانہ کعبہ کے گرد 360 بت سجے کھڑے تھے۔ قریش کے سردار ان بتوں کے سامنے جھکتے، قیمتی ہار اور سونا چڑھاتے، اور غریب غلام ان کے قدموں میں کچل دیے جاتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غلامی انسانوں کی قیمت طے کیا کرتی تھی۔ کوئی سونا بیچ کر غلام خرید لیتا، کوئی ہاتھی دانت کے بدلے، اور غلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس کا ہو گیا زندگی بھر اس کے حکم کا غلام رہے۔ انہیں غلاموں میں ایک غلام تھا، بلال بن رباح۔ وہ حبشہ کی سرزمین سے آیا تھا، رنگ سیاہ، چہرہ مضبوط، آنکھوں میں عزم کی چمک، لیکن ہاتھوں میں غلامی کی بیڑیاں۔ مکہ کے بڑے سردار امیہ بن خلف نے خریدا ہوا تھا اسے۔ امیہ کا نام ظلم و ستم کا دوسرا نام تھا۔ بلال خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ مکہ کی گلیوں میں لوگ اکثر ان پر ہنستے، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سکون بستا تھا۔ وہ چپ رہتے، مگر دل کے اندر ایک سوال بار بار سوچتے، کیا یہ پتھر اور لکڑی کے بنے بت واقعی خدا ہیں؟ راتوں کو جب سو جاتے، بلال خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے، وہاں کھڑے بتوں کو گورتے اور ان کے دل سے ایک آہ نکلتی، کاش میں اس خدا کو جان سکوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اسی زمانے میں ایک خبر مکہ میں پھیلنے لگی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ بلال نے یہ بات پہلی بار ایک غلام کے زبان سے سنی۔ دل جیسے دھڑکتا رہ گیا۔ کیا واقعی ایک خدا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ رات بھر اسی سوچ میں جاگتے رہے۔ کچھ دن بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے قریب آئے۔ ان کے نرم لہجے نے بلال کا دل جیت لیا۔ ابوبکر نے کہا، بلال، یہ بت جنہیں تم دیکھتے ہو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اصل خدا وہ ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور ہمیں پیدا کیا۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ادا کرتے ہی ان کی زندگی جیسے بدل سی گئی۔ غلامی کی زنجیریں جسم پر تھیں مگر روح آزاد ہو چکی تھی۔ لیکن مکہ کی فضائیں غلاموں کو آزاد دیکھنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھیں۔ قریش کے سرداروں کو جب پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا۔ امیہ بن خلف نے دانت پیستے ہوئے کہا، بلال کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کوئی غلام آئندہ اسلام کا نام نہ لے سکے گا۔ یوں بلال کی زندگی کے سب سے کٹھن امتحان کا آغاز ہونے والا تھا۔ بلال کو گھر سے گھسیٹ کر لایا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں تھیں، سینہ زمین پر رگڑ کھا رہا تھا، لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ امیہ نے اپنے نوکروں سے کہا، اسے کھلے میدان میں لے جاؤ تاکہ پورا مکہ دیکھے کہ غلام کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بلال کو مکہ کے وسطی میدان میں لٹا دیا گیا۔ دھوپ کی شدت ایسی تھی کہ زمین پر انڈا بھی رکھا جائے تو وہ پک جاتا، مگر بلال کا جسم اس آگ پر لٹایا گیا۔ امیہ جھک کر ان کے قریب آیا اور گرا کر بولا، بلال، لات اور عزا کو خدا مان لو، محمد کا نام چھوڑ دو۔ بلال نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، ان کے ہونٹ خشک تھے، جسم لہو لہان لیکن دل مضبوط تھا۔
ان کے لب ہلے، وہی الفاظ نکلے جو قیامت تک مثال بن گئے۔ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ کے کہنے پر نوکروں نے ایک بہت بڑا پتھر لا کر بلال کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ ایک عام انسان اس کے نیچے دب کر دم توڑ دیتا۔ تماشائیوں نے سوچا اب یہ غلام ہار مان جائے گا، اب یہ لات اور عزا کو پکارے گا، مگر بلال کی آواز پھر بھی بلند ہو رہی تھی، احد احد۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں کے غصے چہرے سے بگڑ گئے۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیسا غلام ہے، پتھروں کے نیچے کچلا جا رہا ہے مگر پھر بھی محمد کے خدا کو پکارتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ امیہ دانت پیس کر چیخا، بلال اگر محمد کا دین چھوڑ دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا، مال بھی دوں گا۔ بلال کی زبان پر پھر وہی جواب، احد احد۔ جب سورج ڈلتا تو بلال کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی کونے میں پھینک دیا جاتا۔ جسم زخموں سے بھرا ہوتا لیکن ان کا دل مطمئن رہتا۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر وہ کہتے، اے اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ ہو۔ بلال کے یہ الفاظ احد احد مکہ کی فضاؤں میں گونجتے رہے۔ غلام چھپ چھپ کر ان کو سنتے اور سوچتے، اگر بلال جیسا غلام اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو محمد کا دین ضرور سچا ہے۔ یوں بلال کا صبر اسلام کی دعوت کا چراغ بنتا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ امیہ کا ظلم بڑھنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بلال کو ایسی اذیت دی جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہار مان جائے۔ مکہ کی گلیاں پہلے جیسی خاموش نہیں رہی تھی۔ اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا اور قریش کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ انہیں تکلیف بلال کے اس نعرے سے ہو رہی تھی جو بار بار دہراتے جا رہے تھے۔ ایک دن جب امیہ بن حلف نے بلال کو پھر تپتی ریت پر گھسیٹا تو اچانک ہجوم کے بیچ سے ایک شخصیت آگے بڑھی۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان کی آنکھوں میں بلال پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر آنسو تھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، امیہ اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ ہنسا، ابو بکر تم چاہتے ہو کہ یہ کمزور کالا غلام تمہارا ہو جائے؟ اچھا لے جاؤ، مگر بڑی قیمت دینی ہوگی۔ ابو بکر نے بلا جھجک سونا چاندی نکالا، یوں بلال کو خرید کر آزاد کر دیا گیا۔ جب زنجیریں کھلیں تو بلال نے زمین پر پہلا سجدہ کیا، آنکھوں سے آنسو تھے اور ہونٹوں پر یہی الفاظ، الحمدللہ میں آزاد ہوں مگر صرف ایک اللہ کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ میدان مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ بلال بھی قافلے کے ساتھ نکلے، تپتے صحرا کی سختیوں میں بھی ان کے قدم ڈگمگا نہیں رہے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو پہلی بار دل میں سکون اترا، اب اسلام آزاد ہو چکا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں نماز کے وقت بلائے جانے کا ایک طریقہ درکار ہے۔ صحابہ نے کئی رائے دی مگر بالآخر اذان مقرر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہاری آواز بلند اور پراسر ہے، تم اذان دو۔ بلال مسجد کی اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور پہلی بار وہ الفاظ گونجے جو انشاءاللہ قیامت تک گونجتے رہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضائیں کانپ اٹھیں، دل پگھل گئے اور یہ آواز ہمیشہ کے لیے اسلام کی پہچان بن گئی۔ مدینہ کی فضائیں پرامن تھیں لیکن قریش کی سازشیں ابھی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ اپنے دین اور وطن کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ بلال جو کبھی غلام ہوا کرتا تھا اب مسلمانوں کے سب سے بہادر سپاہیوں میں ایک ہو چکا تھا۔ پہلی بڑی لڑائی بدر میں ہوئی۔ بلال نے اپنے دل میں اللہ کی طاقت کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم چھوٹے ہیں مگر ہمارا ایمان ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
جب قریش کے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو بلال نے نہ صرف جنگ میں حصہ لیا بلکہ اپنی آواز سے مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ ہر موقع پر ان کے لبوں سے یہی نکلتا، احد احد۔ یہ الفاظ سن کر مسلمان ڈگمگائے نہیں بلکہ دشمن پر دلیری سے حملہ کرتے جاتے۔ بعد میں احد کی جنگ میں بلال میدان میں دوبارہ آئے۔ اس بار قریش نے انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلال کی آواز مسلمانوں کے لیے ایک طاقت ہے۔ بلال نے زخمی ہونے کے باوجود میدان نہیں چھوڑا۔ ان کے ہر قدم پر دشمن کا خوف بڑھتا اور مسلمانوں کا حوصلہ۔ بلال کی سب سے بڑی طاقت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ایمان کی روشنی جسمانی طاقت سے بھی زیادہ تھی۔ دشمن کو دیکھ کر ان کے لبوں پر وہی ایک نعرہ بجتا تھا، احد احد۔ بلال کی بہادری یہ ثابت کرتی ہے کہ غلامی یا رنگ سے انسان کی قدر نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور حوصلے سے انسان سب سے عظیم بن سکتا ہے۔ ان کے کردار نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ ایمان کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بلال دل کے اعتبار سے بہت غمگین ہو گئے تھے۔ وہ اکثر کھڑے ہو کر یہی کہتے، اے اللہ، میں تیرے نبی کے بغیر کیا کروں گا۔ مدینہ کی فضاؤں میں بلال کا رونا سنتے ہوئے صحابہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ ان کے دل میں یہ سبق جاگزیں ہوا کہ ایمان کی طاقت ہر دکھ اور نقصان کے باوجود انسان کو سنبھالتی ہے۔ بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام چلے گئے تاکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے۔ بلال نے اپنی زندگی کے آخری دونوں میں بھی اذان دی۔ ان کی آواز ایسی تھی کہ سننے والے کے دلوں میں ایمان کے چراغ جل جاتے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا، عزت رنگ یا نسل سے نہیں ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ بلال کا نام ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں امر ہو گیا، پہلا مؤذن، غلام سے آزاد ہونے والا، جنگوں میں بہادر اور ایمان کی روشنی کا پیکر۔ ان کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور قربانی سے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی سچی کہانی۔ اللہ کریم آپ سب کو، مجھے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔